پرانے عہد میں سے احبار کی کتاب اس کا پہلا باب، پوری سوختنی قربانیاں۔ اور خداوند نے خیمہ اجتماع سے موسیٰ کو بلا کر اس سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم میں سے کوئی خداوند کے لیے چڑھاوا چڑھائے تو تم چوپایوں یعنی گائے بیل اور بھیڑ بکری کا چڑھاوا لانا۔ اگر اس کا چڑھاوا گائے بیل کی سوختنی قربانی ہو تو وہ بے عیب نر کو لا کر اسے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر چڑھائے تاکہ وہ خود خداوند کے حضور مقبول ٹھہرے۔ اور وہ سوختنی قربانی کے جانور کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے، تب وہ اس کی طرف سے مقبول ہوگا تاکہ اس کے لیے کفارہ ہو۔ اور وہ اس بچڑے کو خداوند کے حضور ذبح کرے اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں خون کو لا کر اسے اس مذبح پر گردا گرد چھڑکیں جو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر ہے۔ تب وہ اس سوختنی قربانی کے جانور کی کھال کھینچے اور اس کے عضو کو کاٹ کر جدا جدا کرے۔ پھر ہارون کاہن کے بیٹے مذبح پر آگ رکھیں اور آگ پر لکڑیاں ترتیب سے چن دیں، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے اعضاء کو اور سر اور چربی کو ان لکڑیوں پر جو مذبح کی آگ پر ہوں گی ترتیب سے رکھ دیں۔ لیکن وہ اس کی انتڑیوں اور پایوں کو پانی سے دھو لے، تب کاہن سب کو مذبح پر جلائے کہ وہ سوختنی قربانی یعنی خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہو۔ اور اگر اس کا چڑھاوا ریوڑ میں سے بھیڑ یا بکری کی سوختنی قربانی ہو تو وہ بے عیب نر کو لائے، اور وہ اسے مذبح کی شمالی سمت میں خداوند کے آگے ذبح کرے، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے خون کو مذبح پر گردا گرد چھڑکے۔ پھر وہ اس کے عضو کو اور سر اور چربی کو کاٹ کر جدا جدا کرے، اور کاہن ان کو ترتیب سے ان لکڑیوں پر جو مذبح کی آگ پر ہوں گی چن دے۔ لیکن وہ انتڑیوں اور پایوں کو پانی سے دھو لے، تب کاہن سب کو لے کر مذبح پر جلا دے۔ وہ سوختنی قربانی یعنی خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے۔ اور اگر اس کا چڑھاوا خداوند کے لیے پرندوں کی سوختنی قربانی ہو تو وہ قمریوں یا کبوتر کے بچوں کا چڑھاوا چڑھائے، اور کاہن اس کو مذبح پر لا کر اس کا سر مروڑ ڈالے اور اسے مذبح پر جلا دے، اور اس کا خون مذبح کے پہلو پر گر جانے دے، اور اس کے پوٹے کو علائش سمیت لے جا کر مذبح کی مشرقی سمت میں راکھ کی جگہ میں ڈال دے، اور وہ اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر اسے چیرے پر الگ الگ نہ کرے۔ تب کاہن اسے مذبح پر ان لکڑیوں کے اوپر رکھ کر جو آگ پر ہوں گی جلا دے۔ وہ سوختنی قربانی یعنی خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے۔ آمین اور آمین۔ احبار کی کتاب اس کا دوسرا باب، اناج کے نذرانے۔ اور اگر کوئی خداوند کے لیے نذر کی قربانی کا چڑھاوا لائے تو اپنے چڑھاوے کے لیے میدا لے اور اس میں تیل ڈال کر اس کے اوپر لبان رکھے، اور وہ اسے ہارون کے بیٹوں کے پاس جو کاہن ہیں لائے، اور تیل ملے ہوئے میدا میں سے اس طرح اپنی مٹھی بھر کر نکالے کہ سب لبان اس میں آ جائے۔ تب کاہن اسے نذر کی قربانی کی یادگاری کے طور پر مذبح کے اوپر جلائے۔ یہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہوگی۔ اور جو کچھ اس نذر کی قربانی میں سے بچ رہے وہ ہارون اور اس کے بیٹوں کا ہوگا۔ یہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں پاک ترین چیز ہے۔ اور جب تو تنور کا پکا ہوا نذر کی قربانی کا چڑھاوا لائے تو وہ تیل ملے ہوئے میدا کے بے خمیری گردے یا تیل چپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں ہوں۔ اور اگر تیری نذر کی قربانی کا چڑھاوا توے کا پکا ہوا ہو تو وہ تیل ملے ہوئے بے خمیری میدا کا ہو۔ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس پر تیل ڈالنا تو وہ نذر کی قربانی ہوگی۔ اور اگر تیری نذر کی قربانی کا چڑھاوا کڑھائی کا تلا ہوا ہو تو وہ میدا سے تیل میں بنایا جائے۔ تو ان چیزوں کی نذر کی قربانی کا چڑھاوا خداوند کے پاس لانا، وہ کاہن کو دیا جائے اور وہ اسے مذبح کے پاس لائے، اور کاہن
اس نظر کی قربانی میں سے اس کی یادگاری کا حصہ اٹھا کر مذبح پر جلائے، یہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہوگی۔ اور جو کچھ اس نظر کی قربانی میں سے بچ رہے وہ ہارون اور اس کے بیٹوں کا ہوگا۔ یہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں پاک ترین چیز ہے۔ کوئی نظر کی قربانی جو تم خداوند کے حضور چڑھاؤ وہ خمیر ملا کر نہ بنائی جائے۔ تم کبھی آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور خمیر یا شہد نہ جلانا۔ تم ان کو پہلے پھلوں کے چڑھاوے کے طور پر خداوند کے حضور لانا، پر راحت انگیز خوشبو کے لیے وہ مذبح پر نہ چڑھائے جائیں۔ اور تو اپنی نظر کی قربانی کے ہر چڑھاوے کو نمکین بنانا اور اپنی کسی نظر کی قربانی کو اپنے خدا کے عہد کے نمک بغیر نہ رہنے دینا، اپنے سب چڑھاووں کے ساتھ نمک بھی چڑھانا۔ اور اگر تو پہلے پھلوں کی نظر کا چڑھاوا خداوند کے حضور چڑھائے تو اپنے پہلے پھلوں کی نظر کے چڑھاوے کے لیے اناج کی بھنی ہوئی بالیں یعنی ہری ہری بالوں میں سے ہاتھ سے مل کر نکالے ہوئے اناج کو چڑھانا اور اس میں تیل ڈالنا اور اس کے اوپر لبان رکھنا، تو وہ نظر کی قربانی ہوگی۔ اور کاہن اس کی یادگاری کے حصہ کو یعنی تھوڑے سے مل کر نکالے ہوئے دانوں کو اور تھوڑے سے تیل کو اور سارے لبان کو جلا دے۔ یہ خداوند کے لیے آتشین قربانی ہوگی۔ آمین اور آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے احبار کی کتاب اس کا 3 باب سلامتی کے ذبیحے۔ اور اگر اس کا چڑھاوا سلامتی کا ذبیحہ ہو اور وہ گائے بیل میں سے کسی کو چڑھائے تو خواہ وہ نر ہو یا مادہ، پر جو بے عیب ہو اس کو وہ خداوند کے حضور چڑھائے۔ اور وہ اپنا ہاتھ اپنے چڑھاوے کے جانور کے سر پر رکھے اور خیمہ اجتماع کے دروازہ پر اسے ذبح کرے، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے خون کو مذبح پر گردا گرد چھڑکے۔ اور وہ سلامتی کے ذبیحہ میں سے خداوند کے لیے آتشین قربانی گزرانے یعنی جس چربی سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں، اور وہ ساری چربی جو انتڑیوں پر لپٹی رہتی ہے، اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے، اور جگر پر کی جھلی گردوں سمیت ان سبوں کو وہ جدا کرے۔ اور ہارون کے بیٹے انہیں مذبح پر سوختنی قربانی کے لیے اوپر جلائیں، جو ان لکڑیوں پر ہوگی جو آگ کے اوپر ہیں۔ یہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے۔ اور اگر اس کا سلامتی کے ذبیحے کا چڑھاوا خداوند کے لیے بھیڑ بکری میں سے ہو تو خواہ وہ نر ہو یا مادہ، پر جو بے عیب ہو اسی کو وہ چڑھائے۔ اگر وہ برا چڑھاتا ہو تو اسے خداوند کے حضور چڑھائے، اور اپنا ہاتھ اپنے چڑھاوے کے جانور کے سر پر رکھے اور اسے خیمہ اجتماع کے سامنے ذبح کرے، اور ہارون کے بیٹے اس کے خون کو مذبح پر گردا گرد چھڑکیں۔ اور وہ سلامتی کے لیے ذبیحہ میں سے خداوند کے لیے آتشین قربانی گزرانے یعنی اس کی پوری چربی بھری دم کو وہ ریڑھ کے پاس سے الگ کرے، اور جس چربی سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں، اور وہ ساری چربی جو انتڑیوں پر لپٹی رہتی ہے، اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے، اور جگر پر کی جھلی گردوں سمیت ان سبوں کو وہ الگ کرے، اور کاہن انہیں مذبح پر جلائے۔ یہ اس آتشین قربانی کی غذا ہے جو خداوند کو گزرانی جائے۔ اور اگر وہ بکرا یا بکری چڑھاتا ہو تو اسے خداوند کے حضور چڑھائے، اور وہ اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھے اور اسے خیمہ اجتماع کے سامنے ذبح کرے، اور ہارون کے بیٹے اس کے خون کو مذبح پر گردا گرد چھڑکیں، اور وہ اس میں سے اپنا چڑھاوا آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے یعنی جس چربی سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں، اور وہ سب چربی جو انتڑیوں پر لپٹی رہتی ہے، اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے، اور جگر پر کی جھلی گردوں سمیت ان سبوں کو وہ الگ کرے، اور کاہن ان کو مذبح پر جلائے۔ یہ اس آتشین قربانی کی غذا ہے جو راحت انگیز خوشبو کے لیے ہوتی ہے۔ ساری چربی خداوند کی ہے،
یہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں نسل در نسل ایک دائمی قانون رہے گا کہ تم چربی یا خون مطلق نہ کھاؤ۔ آمین اور آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے احبار کی کتاب، اس کا 4واں باب، نادانستہ خطاؤں کے چڑھاوے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے یہ کہہ کہ اگر کوئی ان کا کاموں میں سے جن کو خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے اور اس سے نادانستہ خطا ہو جائے، اگر کاہن ممسوعہ ایسی خطا کرے جس سے قوم مجرم ٹھہرتی ہو تو وہ اپنی اس خطا کے واسطے جو اس نے کی ہے ایک بے عیب بچڑا خطا کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے۔ وہ اس بچڑے کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے آگے لائے اور بچڑے کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے اور اس کو خداوند کے آگے ذبح کرے، اور وہ کاہن ممسوح اس بچڑے کو کے خون میں سے کچھ لے کر اسے خیمہ اجتماع میں لے جائے، اور کاہن اپنی انگلی خون میں ڈبو کر اور خون میں سے لے کر اسے مقدس کے پردہ کے سامنے 7 بار خداوند کے آگے چھڑکے، اور کاہن اسی خون میں سے خوشبودار بخور جلانے کی قربان گاہ کے سینگوں پر جو خیمہ اجتماع میں ہے خداوند کے آگے لگائے، اور اس بچڑے کے باقی سب خون کو سوختی قربانی کے مذبح کے پایا پر جو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر ہے انڈیل دے۔ پھر وہ خطا کی قربانی کے بچڑے کی سب چربی کو اس سے الگ کرے، یعنی جس چربی سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اور وہ چربی جو انتڑیوں پر لپٹی رہتی ہے، اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے اور جگر پر کی جھلی گردوں سمیت ان سبوں کو وہ ویسے ہی الگ کرے جیسے سلامتی کے ذبیحہ کے بچڑے سے وہ الگ کیے جاتے ہیں، اور کاہن ان کو سوختی قربانی کے مذبح پر جلائے، اور اس بچڑے کی کھال اور اس کا سب گوشت اور سر اور پائے اور انتڑیاں اور گوبر، یعنی پورے بچڑے کو لشکرگاہ کے باہر کسی صاف جگہ میں جہاں راکھ پڑتی ہے لے جائے، اور سب کچھ لکڑیوں پر رکھ کر آگ سے جلائے، وہ وہیں جلایا جائے جہاں راکھ ڈالی جاتی ہے۔ اگر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے انجانے چوک ہو جائیں اور یہ بات جماعت کی آنکھوں سے چھپی تو بھی وہ ان کاموں میں سے جنہیں خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو کر کے مجرم ہو گئی ہو، تو اس خطا کے جس کے وہ قصوروار ہوں معلوم ہو جانے پر جماعت ایک بچڑا خدا کی قربانی کے طور پر چڑھانے کے لیے خیمہ اجتماع کے سامنے لائے، اور جماعت کے بزرگ اپنے اپنے ہاتھ خداوند کے آگے اس بچڑے کے سر پر رکھیں اور بچڑا خداوند کے آگے ذبح کیا جائے، اور کاہن ممسوح اس بچڑے کے خون میں سے کچھ خیمہ اجتماع میں لے جائے، اور کاہن اپنی انگلی اس خون میں ڈبو کر اسے پردہ کے سامنے 7 بار خداوند کے آگے چھڑکے، اور اسی خون میں سے مذبح کے سینگوں پر خداوند کے آگے خیمہ اجتماع میں ہے لگائے، اور باقی سارا خون سوختی قربانی کے مذبح کے پایا پر جو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر ہے انڈیل دے، اور اس کی سب چربی اسے الگ کر کے اسے مذبح پر جلائے۔ وہ بچڑے سے یہی کرے، یعنی جو کچھ خطا کی قربانی کے بچڑے سے کیا تھا وہی اس بچڑے سے کرے، یوں کاہن ان کے لیے کفارہ دے تو انہیں معافی ملے گی، اور وہ اس بچڑے کو لشکرگاہ کے باہر لے جا کر جلائے جیسے پہلے بچڑے کو جلایا تھا۔ یہ جماعت خدا کی قربانی ہے۔ اور جب کسی سردار سے خطا سرزد ہو اور وہ ان کاموں میں سے جنہیں خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو نادانستہ کر بیٹھے اور مجرم ہو جائے، تو جب وہ خطا جو اسے سرزد ہوئی ہے اسے بتا دی جائے تو وہ ایک بے عیب بکرا اپنی قربانی کے واسطے لائے، اور اپنا ہاتھ اس بکرے کے سر پر رکھے اور اسے اس جگہ ذبح کرے جہاں سوختی قربانی کے جانور خداوند کے آگے ذبح کرتے ہیں۔ یہ خطا کی قربانی ہے، اور کاہن خطا کی قربانی کا کچھ خون اپنی انگلی پر لے کر اسے سوختی قربانی کے مذبح کے سینگوں پر لگائے، اور اس کا باقی سب خون سوختی قربانی کے مذبح کے پایا پر انڈیل دے، اور سلامتی کے ذبیحہ کی چربی کی طرح اس کی سب چربی مذبح پر جلائے، یوں کاہن اس کی خطا کا کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ اور اگر کوئی عام آدمیوں میں سے نادانستہ خطا کرے
اور ان کاموں میں سے جنہیں خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو کر کے مجرم ہو جائے، تو جب وہ خطا جو اس نے کی اسے بتا دی جائے تو وہ اپنی اس خطا کے واسطے جو اسے سرزد ہوئی ہے ایک بے عیب بکری لائے، اور وہ اپنا ہاتھ خطا کی قربانی کے جانور کے سر پر رکھے اور خطا کی قربانی کے اس جانور کو سوختنی قربانی کی جگہ پر ذبح کرے، اور کاہن اس کا کچھ خون اپنی انگلی پر لے کر اسے سوختنی قربانی کے مذبح کے سینگوں پر لگائے اور اس کا باقی سب خون مذبح کے پایا پر انڈیل دے، اور وہ اس کی ساری چربی کو الگ کرے جیسے سلامتی کے ذبیحہ کی چربی الگ کی جاتی ہے، اور کاہن اسے مذبح پر راحت انگیز خوشبو کے طور پر خداوند کے لیے جلائے۔ یوں کاہن اس کے لیے کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی، اور اگر خطا کی قربانی کے لیے اس کا چڑھاوا برا ہو تو وہ بے عیب مادہ لائے اور اپنا ہاتھ خطا کی قربانی کے جانور کے سر پر رکھے اور اسے خطا کی قربانی کے طور پر اس جگہ ذبح کرے جہاں سوختنی قربانی ذبح کرتے ہیں، اور کاہن خطا کی قربانی کا کچھ خون اپنی انگلی پر لے کر اسے سوختنی قربانی کے مذبح کے سینگوں پر لگائے اور اس کا باقی سب خون مذبح کے پایا پر انڈیل دے، اور اس کی سب چربی کو الگ کرے جیسے سلامتی کے ذبیحہ کے برہ کی چربی الگ کی جاتی ہے، اور کاہن اس کو مذبح پر خداوند کی آتشین قربانیوں کے اوپر جلائے۔ یوں کاہن اس کے لیے اس کی خطا کا جو اس سے ہوئی ہے کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ آمین اور آمین۔ احبار اس کا 5واں باب، کون کون سی خطاؤں اور تقصیروں کے لیے چڑھاوے ضروری ہیں، اور اگر کوئی اس طرح خطا کرے کہ 2 گواہ ہوں اور اسے قسم دی جائے کہ آیا اس نے کچھ دیکھا یا اسے کچھ معلوم ہے اور وہ نہ بتائے تو اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا، یا اگر کوئی شخص کسی ناپاک چیز کو چھو لے، خواہ وہ ناپاک جانور یا ناپاک چوپائے یا ناپاک رینگنے والے جاندار کی لاش ہو، تو چاہے اسے معلوم بھی نہ ہو کہ وہ ناپاک ہو گیا ہے تو بھی وہ مجرم ٹھہرے گا، یا اگر وہ انسان کی ان نجاستوں سے جن سے وہ نجس ہو جاتا ہے کسی نجاست کو چھو لے اور اسے معلوم نہ ہو تو وہ اس وقت مجرم ٹھہرے گا جب اسے معلوم ہو جائے، یا اگر کوئی بغیر سوچے اپنی زبان سے برائی یا بھلائی کرنے کی قسم کھا لے تو قسم کھا کر وہ آدمی چاہے کیسی ہی بات بغیر سوچے کہہ دے بشرطے کہ اسے معلوم نہ ہو، تو ایسی بات مجرم اس وقت ٹھہرے گا جب اسے معلوم ہو جائے گا، اور جب وہ ان باتوں میں سے کسی میں مجرم ہو تو جس امر میں اس سے خطا ہوئی ہے وہ اس کا اقرار کرے اور خداوند کے حضور اپنے جرم کی قربانی لائے، یعنی جو خطا اس سے ہوئی ہے اس کے لیے ریوڑ میں سے ایک مادہ یعنی ایک بھیڑ یا بکری خطا کی قربانی کے طور پر گزرانے، اور کاہن اس کی خطا کا کفارہ دے، اور اگر اسے بھیڑ دینے کا مقدور نہ ہو تو وہ اپنی خطاؤں کے لیے جرم کی قربانی کے طور پر 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے خداوند کے حضور گزرانے، ایک خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرا سوختی قربانی کے لیے۔ وہ انہیں کاہن کے پاس لے آئے جو پہلے اسے جو خطا کی قربانی کے لیے ہے گزرانے، اور اس کا سر گردن کے پاس سے مروڑ ڈالے پر اسے الگ نہ کرے، اور خطا کی قربانی کا کچھ خون مذبح کے پہلو پر چھڑکے اور باقی خون کو مذبح کے پایا پر گر جانے دے، یہ خطا کی قربانی ہے، اور دوسرے پرندے کو حکم کے موافق سوختی قربانی کے طور پر چڑھائے۔ یوں کاہن اس کی خطا کا جو اس نے کی ہے کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی، اور اگر اسے 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے لانے کا بھی مقدور نہ ہو تو اپنی خطا کے واسطے اپنے چڑھاوے کے طور پر ایفا کے 10ویں حصے کے برابر میدہ خطا کی قربانی کے لیے لائے، اس پر نہ تو وہ تیل ڈالے نہ لبان رکھے کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے۔ وہ اسے کاہن کے پاس لائے اور کاہن اس میں سے اپنی مٹھی بھر کر اس کی یادگاری کا حصہ مذبح پر خداوند کی آتشین قربانی کے اوپر جلائے، یہ خطا کی قربانی ہے۔ یوں کاہن اس کے لیے ان باتوں میں سے جس کسی میں اس سے خطا ہوئی ہے اس خطا کا کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی، اور جو کچھ باقی رہ جائے گا
وہ نظر کی قربانی کی طرح کاہن کا ہوگا۔ تلافی کے نذرانے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اگر خداوند کی پاک چیزوں میں کسی سے تقصیر ہو اور وہ نادانستہ خطا کرے تو وہ اپنے جرم کی قربانی کے طور پر ریوڑ میں سے بے عیب مینڈا خداوند کے حضور چڑھائے۔ جرم کی قربانی کے لیے اس کی قیمت مقدس کی مسکال کے حساب سے چاندی کی اتنی ہی مسکالیں ہوں جتنی تو مقرر کر دے، اور جس پاک چیز میں اس سے تقصیر ہوئی ہے وہ اس کا معاوضہ دے، اور اس میں 5واں حصہ اور بڑھا کر اسے کاہن کے حوالہ کرے۔ یوں کاہن جرم کی قربانی کا مینڈا چڑھا کر اس کا کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ اور اگر کوئی خطا کرے اور ان کاموں میں سے جنہیں خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے تو چاہے وہ یہ بات جانتا بھی نہ ہو تو بھی مجرم ٹھہرے گا اور اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ پس وہ ریوڑ میں سے ایک بے عیب مینڈا اتنے ہی دام کا جو تو مقرر کر دے جرم کی قربانی کے طور پر کاہن کے پاس لائے۔ یوں کاہن اس کی اس بات کا جس میں اس سے نادانستہ چوک ہو گئی کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ یہ جرم کی قربانی ہے کیونکہ وہ یقیناً خداوند کے آگے مجرم ہے۔ آمین اور آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے احبار کی کتاب اس کا 6واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا اگر کسی سے یہ خطا ہو کہ وہ خداوند کا قصور کرے اور امانت یا لین دین یا لوٹ کے معاملہ میں اپنے ہمسایہ کو فریب دے یا اپنے ہمسایہ پر ظلم کرے یا کسی کھوئی ہوئی چیز کو پا کر فریب دے اور جھوٹی قسم بھی کھا لے، پس ان میں سے خواہ کوئی بات ہو جس میں کسی شخص سے خطا ہو گئی ہے، سو اگر اس سے خطا ہوئی ہے اور وہ مجرم ٹھہرا ہے تو جو چیز اس نے لوٹی یا جو چیز اس نے ظلم کر کے چھینی یا جو چیز اس کے پاس امانت تھی یا جو کھوئی ہوئی چیز اسے ملی یا جس چیز کے بارے میں اس نے جھوٹی قسم کھائی اس چیز کو وہ ضرور پورا واپس کرے اور اصل کے ساتھ 5واں حصہ بھی بڑھا دے۔ جس دن یہ معلوم ہو کہ وہ مجرم ہے اسی دن وہ اسے اس کے مالک کو واپس کر دے۔ وہ اپنے جرم کی قربانی خداوند کے حضور چڑھائے اور جتنا دام تو مقرر کرے اتنے دام کا ایک بے عیب مینڈا ریوڑ میں سے جرم کی قربانی کے طور پر کاہن کے پاس لائے۔ یوں کاہن اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے تو جس کام کو کر کے وہ مجرم ٹھہرا ہے اس کی معافی اسے ملے گی۔ پوری سوختنی قربانیاں۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا ہارون اور اس کے بیٹوں کو یوں حکم دے کہ سوختنی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ سوختنی قربانی مذبح کے اوپر آتشدان پر تمام رات صبح تک رہے اور مذبح کی آگ اس پر جلتی رہے، اور کاہن اپنا کتان کا لباس پہنے اور کتان کے پاجامے کو اپنے تن پر ڈالے اور آگ نے جو سوختنی قربانی کو مذبح پر بسم کر کے راکھ کر دیا ہے اس راکھ کو اٹھا کر اسے مذبح کی ایک طرف رکھے۔ پھر وہ اپنے لباس کو اتار کر دوسرے کپڑے پہنے اور اس راکھ کو اٹھا کر لشکرگاہ کے باہر کسی صاف جگہ میں لے جائے اور مذبح پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجھنے نہ پائے، اور کاہن ہر صبح کو اس پر لکڑیاں جلا کر سوختنی قربانی کو اس کے اوپر چن دے اور سلامتی کے ذبیحوں کی چربی کو اس کے اوپر جلایا کرے۔ مذبح پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے، وہ کبھی بجھنے نہ پائے۔ اناج کے نذرانے اور نذر کی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ ہارون کے بیٹے اسے مذبح کے آگے خداوند کے حضور گزرانے، اور وہ نذر کی قربانی میں سے اپنی مٹھی بھر اس طرح نکالے کہ اس میں تھوڑا سا میدا اور کچھ تیل جو اس میں پڑا ہوگا اور نذر کی قربانی کا سب لبان آ جائے، اور اس یادگاری کے حصہ کو مذبح پر خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کے طور پر جلائے، اور جو باقی بچے اسے ہارون اور اس کے بیٹے کھائیں وہ بغیر خمیر کے پاک جگہ میں کھایا جائے، یعنی وہ خیمہ اجتماع کے صحن میں اسے کھائیں، وہ خمیر کے ساتھ پکایا نہ جائے۔ میں نے یہ اپنی آتشین قربانیوں میں سے ان کا حصہ دیا ہے، اور یہ خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی کی طرح نہایت پاک ہے۔ ہارون کی اولاد کے سب مرد اس میں سے کھائیں، تمہاری پشت در پشت خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے یہ ان کا حق ہوگا، جو کوئی انہیں چھوئے وہ پاک ٹھہرے گا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جس دن ہارون کو مسح کیا جائے اس دن وہ اور اس کے بیٹے خداوند کے حضور یہ چڑھاوا چڑھائیں کہ ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر میدا
آدھا صبح کو اور آدھا شام کو ہمیشہ نظر کی قربانی کے لیے لائیں۔ وہ توے پر تیل میں پکایا جائے، جب وہ تر ہو جائے تو اسے لے آنا۔ اس نظر کی قربانی کو پکوان کے ٹکڑوں کی صورت میں گزراننا تاکہ وہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو بھی ہو، اور جو اس کے بیٹوں میں سے اس کی جگہ کاہن ممسوح ہو وہ اسے گزرانے۔ یہ دائمی قانون ہوگا کہ وہ خداوند کے حضور بالکل جلایا جائے۔ کاہن کی ہر ایک نظر کی قربانی بالکل جلائی جائے، وہ کبھی کھائی نہ جائے۔ خطا کی قربانیاں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ خطا کی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ جس جگہ سوختگی قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے وہیں خطا کی قربانی کا جانور بھی خداوند کے آگے ذبح کیا جائے، وہ نہایت پاک ہے۔ جو کاہن اسے خطا کے لیے گزرانے وہ اسے کھائے، وہ پاک جگہ میں یعنی خیمہ اجتماع کے صحن میں کھایا جائے۔ جو کچھ اس کے گوشت سے چھو جائے وہ پاک ٹھہرے گا، اور اگر کسی کپڑے پر اس کے خون کی چھینٹ پڑ جائے تو جس کپڑے پر اس کی چھینٹ پڑی ہے تو اسے کسی پاک جگہ میں دھونا، اور مٹی کا وہ برتن جس میں وہ پکایا جائے توڑ دیا جائے۔ پر اگر وہ پیتل کے برتن میں پکایا جائے تو اس برتن کو مانج کر پانی سے دھو لیا جائے، اور کاہنوں میں سے ہر مرد اسے کھائے، وہ نہایت پاک ہے۔ پر جس خطا کی قربانی کا کچھ خون خیمہ اجتماع کے اندر پاک مقام میں کفارہ کے لیے پہنچایا گیا ہے، اس کا گوشت کبھی نہ کھایا جائے بلکہ وہ آگ سے جلا دیا جائے۔ آمین اور آمین۔ احبار کی کتاب اس کا 7واں باب، تلافی کے نذرانے۔ اور جرم کی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے، وہ نہایت مقدس ہے۔ جس جگہ سوختگی قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں وہیں وہ جرم کی قربانی کے جانور کو بھی ذبح کریں، اور وہ اس کے خون کو مذبح کے گردا گرد چھڑکے، اور وہ اس کی سب چربی کو چڑھائے، یعنی اس کی موٹی دم کو اور اس چربی کو جس سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں، اور وہ دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے، اور جگر پر کی جھلی گردوں سمیت ان سب کو وہ الگ کرے۔ اور کاہن ان کو مذبح پر خداوند کے حضور آتشین قربانی کے طور پر جلائے، یہ جرم کی قربانی ہے۔ اور کاہنوں میں سے ہر مرد اسے کھائے، اور کسی پاک جگہ میں اسے کھائیں، وہ نہایت پاک ہے۔ جرم کی قربانی ویسی ہی ہے جیسی خطا کی قربانی ہے، اور ان کے لیے ایک ہی شرع ہے، اور انہیں وہی کاہن لے جو ان سے کفارہ دیتا ہے۔ اور جو کاہن کسی شخص کی طرف سے سوختگی قربانی گزرانتا ہے وہی کاہن اس سوختگی قربانی کی کھال کو جو اس نے گزرانی اپنے واسطے لے لے۔ اور ہر ایک نظر کی قربانی جو تنور میں پکائی جائے، اور وہ بھی جو کڑاہی میں تیار کی جائے اور توے کی پکی ہوئی بھی اسی کاہن کی ہے جو اسے گزرانے۔ اور ہر ایک نظر کی قربانی خواہ اس میں تیل ملا ہو یا وہ خشک ہو، برابر برابر ہارون کے سب بیٹوں کے لیے ہو۔ سلامتی کے ذبیحے۔ اور سلامتی کے ذبیحے کے بارے میں جسے خداوند کے حضور چڑھائے، شرع یہ ہے کہ وہ اگر شکرانہ کے طور پر اسے چڑھائے تو وہ شکرانے کے ذبیحہ کے ساتھ تیل ملے ہوئے بے خمیری کلچے اور تیل چپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں اور تیل ملے ہوئے میدا کے تر کلچے بھی گزرانے۔ اور سلامتی کے ذبیحہ کی قربانی کے ساتھ جو شکرانہ کے لیے ہوگی وہ خمیری روٹی کے گردے اپنے چڑھاوے پر گزرانے، اور ہر چڑھاوے میں سے وہ ہر ایک کو لے کر اسے خداوند کے روبرو ہلانے کی قربانی کے طور پر چڑھائے، اور یہ اس کاہن کا جو ہو جو سلامتی کے ذبیحہ کا خون چھڑکتا ہے۔ اور سلامتی کے ذبیحوں کی اس قربانی کا گوشت جو اس کی طرف سے شکرانہ کے طور پر ہوگی قربانی چڑھانے کے دن ہی کھا لیا جائے، وہ اس میں سے کچھ صبح تک باقی نہ چھوڑے۔ پر اگر اس کے چڑھاوے کی قربانی منت کا یا رضا کا ہدیہ ہو تو وہ اس دن کھائی جائے جس دن وہ اپنی قربانی گزرانے، اور جو کچھ اس میں سے بچ رہے وہ دوسرے دن کھایا جائے۔ پر جو کچھ اس قربانی کے گوشت میں سے تیسرے دن تک رہ جائے وہ آگ میں جلا دیا جائے۔ اور اس کے سلامتی کے ذبیحوں کی قربانی کے گوشت میں سے اگر کچھ تیسرے دن کھایا جائے تو وہ منظور نہ ہوگا، اور نہ اس کا
ثواب قربانی دینے والے کی طرف منسوب ہوگا، بلکہ یہ مکروہ بات ہوگی، اور جو اس میں سے کھائے اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ اور جو گوشت کسی ناپاک چیز سے چھو جائے، کھایا نہ جائے، وہ آگ میں جلایا جائے۔ اور ذبیحہ کے گوشت کو جو پاک ہے وہ تو کھائے، لیکن جو شخص نجاست کی حالت میں خداوند کی سلامتی کے ذبیحہ کا گوشت کھائے، وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور جو کوئی کسی ناپاک چیز کو چھوئے، خواہ وہ انسان کی نجاست ہو یا ناپاک جانور ہو یا کوئی نجس مکروہ شے ہو، اور پھر خداوند کے سلامتی کے ذبیحہ کے گوشت میں سے کھائے، وہ بھی اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ تم لوگ نہ تو بیل کی، نہ بھیڑ کی، نہ بکری کی کچھ چربی کھانا، جو جانور خود بخود مر گیا ہو اور جس کو درندوں نے پھاڑا ہو، اس کی چربی اور کام میں لاؤ تو لاؤ، پر اسے تم کسی حال میں نہ کھانا، کیونکہ جو کوئی ایسے چوپائی کی چربی کھائے جسے لوگ آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور چڑھاتے ہیں، وہ کھانے والا آدمی اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور تم اپنی سکونت گاہوں میں کہیں بھی کسی طرح کا خون، خواہ پرندے کا ہو یا خواہ چوپائے کا، ہرگز نہ کھانا۔ جو کوئی کسی طرح کا خون کھائے، وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جو کوئی اپنی سلامتی کا ذبیحہ خداوند کے حضور گزرانے، وہ خود ہی اپنے سلامتی کے ذبیحہ کی قربانی میں سے اپنا چڑھاوا خداوند کے حضور لائے۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں میں خداوند کی آتشین قربانی کو لائے، یعنی چربی کو سینہ سمیت لائے کہ سینہ ہلانے کی قربانی کے طور پر ہلایا جائے، اور کاہن چربی کو مذبح پر جلائے، اور سینہ ہارون اور اس کے بیٹوں کا ہو۔ اور تم سلامتی کے ذبیحوں کی دہنی ران اٹھانے کی قربانی کے طور پر کاہن کو دینا۔ ہارون کے بیٹوں میں سے جو سلامتی کے ذبیحوں کا خون اور چربی گزرانے، وہی وہ دہنی ران اپنا حصہ لے، کیونکہ بنی اسرائیل کے سلامتی کے ذبیحوں میں سے ہلانے کی قربانی کا سینہ اور اٹھانے کی قربانی کی ران کو لے کر میں نے ہارون کاہن اور اس کے بیٹوں کو دیا ہے کہ یہ ہمیشہ بنی اسرائیل کی طرف سے ان کا حق ہو۔ یہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے ہارون کے ممسوح ہونے کا اور اس کے بیٹوں کے ممسوح ہونے کا حصہ ہے، جو اس دن مقرر ہوا جب وہ خداوند کے حضور کاہن کی خدمت کو انجام دینے کے لیے حاضر کیے گئے۔ یعنی جس دن خداوند نے انہیں مسح کیا، اس دن اس نے یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کی طرف سے انہیں یہ ملا کرے، سو ان کی نسل در نسل یہ ان کا حق رہے گا۔ سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی اور تخصیص اور سلامتی کے ذبیحہ کے بارے میں شرع یہ ہے، جس کا حکم خداوند نے موسیٰ کو اس دن کوہ سینا پر دیا، جس دن اس نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ سینا کے بیابان میں خداوند کے حضور اپنی قربانی گزرانے۔ آمین اور آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے احبار کی کتاب، اس کا 8واں باب، ہارون اور اس کے بیٹوں کی مخصوصیت۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو اور لباس کو اور مسح کرنے کے تیل کو اور خطا کی قربانی کے بچڑے اور دونوں مینڈوں اور بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری کو لے، اور ساری جماعت کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جمع کر۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق عمل کیا، اور ساری جماعت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جمع ہوئی۔ تب موسیٰ نے جماعت سے کہا، یہ وہ کام ہے جس کے کرنے کا حکم خداوند نے دیا ہے۔ پھر موسیٰ ہارون اور اس کے بیٹوں کو آگے لایا اور ان کو پانی سے غسل دلایا، اور اس کو کرتا پہنا کر اس پر کمر بند لپیٹا، اور اس کو جبہ پہنا کر اس پر افود لگایا، اور افود کے کاریگری سے بنے ہوئے کمر بند کو اس پر لپیٹا، اور اسی سے اس کو اس کے اوپر کس دیا، اور سینہ بند کو اس کے اوپر لگا کر سینہ بند میں اوریم اور تمیم لگا دیے، اور اس کے سر پر امامہ رکھا، اور امامہ پر سامنے سونے کے پتر یعنی مقدس تاج کو لگایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور موسیٰ نے مسح کرنے کا تیل لیا، اور مسکن کو اور جو کچھ اس میں تھا سب کو مسح کر کے مقدس کیا، اور اس میں سے تھوڑا سا لے کر مذبح پر 7 بار چھڑکا،
اور مذبح اور اس کے سب ظروف کو اور حوض اور اس کی کرسی کو مسح کیا تاکہ انہیں مقدس کرے، اور مسح کرنے کے تیل میں سے تھوڑا سا ہارون کے سر پر ڈالا اور اسے مسح کیا تاکہ وہ مقدس ہو۔ پھر موسیٰ ہارون کے بیٹوں کو آگے لایا اور ان کو کرتے پہنائے اور ان پر کمر بند لپیٹے اور ان کو پگڑیاں پہنائیں جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور وہ خطا کی قربانی کے بچڑے کو آگے لایا اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ خطا کی قربانی کے بچڑے کے سر پر رکھے۔ پھر اس نے اس کو ذبح کیا اور موسیٰ نے خون کو لے کر مذبح کے گردا گرد اس کے سینگوں پر اپنی انگلی سے لگایا اور مذبح کو پاک کیا، اور باقی خون مذبح کے پایا پر انڈیل کر اس کا کفارہ دیا تاکہ وہ مقدس ہو۔ اور موسیٰ نے انتڑیوں کے اوپر کی ساری چربی اور جگر پر کی جھلی اور دونوں گردوں اور ان کی چربی کو لیا اور انہیں مذبح پر جلایا، لیکن بچڑے کو اس کی کھال اور گوشت اور گوبر سمیت لشکرگاہ کے باہر آگ میں جلایا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ پھر اس نے سوختنی قربانی کے مینڈے کو حاضر کیا اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ اس پر مینڈے کے سر پر رکھے اور اس نے اس کو ذبح کیا، اور موسیٰ نے خون کو مذبح کے اوپر گردا گرد چھڑکا۔ پھر اس نے مینڈے کے عضو کو کاٹ کر الگ کیا، اور موسیٰ نے سر اور اعضاء اور چربی کو جلایا، اور اس نے انتڑیوں اور پایوں کو پانی سے دھویا، اور موسیٰ نے پورے مینڈے کو مذبح پر جلایا۔ یہ سوختنی قربانی راحت انگیز خوشبو کے لیے تھی۔ یہ خداوند کی آتشین قربانی تھی جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور اس نے دوسرے مینڈے کو جو تخصیصی مینڈا تھا حاضر کیا، اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھے اور اس نے اس کو ذبح کیا، اور موسیٰ نے اس کا کچھ خون لے کر اسے ہارون کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگایا۔ پھر وہ ہارون کے بیٹوں کو آگے لایا اور اسی خون میں سے کچھ ان کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگایا، اور باقی خون کو اس نے مذبح کے اوپر گردا گرد چھڑکا۔ اور اس نے چربی اور موٹی دم اور انتڑیوں کے اوپر کی چربی اور جگر پر کی جھلی اور دونوں گردے اور ان کی چربی اور دہنی ران، ان سبوں کو لیا، اور بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری میں سے جو خداوند کے حضور رہتی تھی بے خمیری روٹی کا ایک گردا اور تیل چپڑی ہوئی روٹی کا ایک گردا اور ایک چپاتی نکال کر انہیں چربی اور دہنی ران پر رکھا، اور ان سبوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھ پر رکھ کر ان کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلایا۔ پھر موسیٰ نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے لیا اور ان کو مذبح پر سوختنی قربانی کے اوپر جلایا۔ یہ راحت انگیز خوشبو کے لیے تخصیصی قربانی تھی، یہ خداوند کی آتشین قربانی تھی۔ پھر موسیٰ نے سینہ کو لیا اور اس کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلایا۔ اس تخصیصی مینڈے میں سے یہی موسیٰ کا حصہ تھا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور موسیٰ نے مسح کرنے کے تیل اور مذبح کے اوپر کے خون میں سے کچھ لے کر اسے ہارون اور اس کے لباس پر اور ساتھ ہی اس کے بیٹوں پر اور ان کے لباس پر چھڑکا، اور ہارون اور اس کے لباس کو اور اس کے بیٹوں کو اور ان کے لباس کو مقدس کیا۔ اور موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہا کہ یہ گوشت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر پکاؤ اور اس کو وہیں اس روٹی کے ساتھ جو تخصیصی ٹوکری میں ہے کھاؤ جیسا میں نے حکم کیا ہے کہ ہارون اور اس کے بیٹے اسے کھائیں۔ اور اس گوشت اور روٹی میں سے جو کچھ بچ رہے اسے آگ میں جلا دینا، اور جب تک تمہاری تخصیص کے ایام پورے نہ ہوں تب تک، یعنی 7 دن تک تم خیمہ اجتماع کے دروازہ سے باہر نہ جانا، کیونکہ 7 دن تک وہ تمہاری تخصیص کرتا رہے گا۔ جیسا آج کیا گیا ہے ویسا ہی کرنے کا حکم خداوند نے دیا ہے تاکہ تمہارے لیے کفارہ ہو۔ سو تم خیمہ اجتماع کے دروازہ پر 7 روز تک دن رات ٹھہرے رہنا اور خداوند کے حکم کو ماننا تاکہ تم مر نہ جاؤ، کیونکہ ایسا ہی حکم مجھ کو ملا ہے۔ بس ہارون اور اس کے بیٹوں نے سب کام خداوند کے حکم کے مطابق کیا جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا۔ آمین اور آمین۔
पुराने अहदनामा में से अहबार की किताब उसका 9वां बाब। हारून कुर्बानियां चढ़ाता है। 8वें दिन मूसा ने हारून और उसके बेटों को और बनी इसराइल के बुजुर्गों को बुलाया और हारून से कहा कि खता की कुर्बानी के लिए एक बेऐब बछड़ा और सोख्ती कुर्बानी के लिए एक बेऐब मेंढा तो अपने वास्ते ले और उनको खुदावंद के हजूर गुजरान, और बनी इसराइल से कह के तुम खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा और सोख्ती कुर्बानी के लिए एक बछड़ा और एक बर्रा जो यकसाला और बेऐब हो लो, और सलामती के ज़बीहा के लिए खुदावंद के हजूर चढ़ाने के वास्ते एक बैल और एक मेंढा और तेल मिली हुई नज़र की कुर्बानी भी लो, क्योंकि आज खुदावंद तुम पर जाहिर होगा। और वो जो कुछ मूसा ने हुक्म किया था सब खैमा इज्तिमा के सामने ले आए, और सारी जुमात नज़दीक आकर खुदावंद के हजूर खड़ी हुई। मूसा ने कहा, ये वो काम है जिसकी बाबत खुदावंद ने हुक्म दिया है कि तुम उसे करो और खुदावंद का जलाल तुम पर जाहिर होगा। और मूसा ने हारून से कहा कि मज़बा के नज़दीक जा और अपनी खता की कुर्बानी और अपनी सोख्ती कुर्बानी गुजरान, और अपने लिए और कौम के लिए कुफारा दे, और जुमात के चढ़ावे को गुजरान और उनके लिए कुफारा दे, जैसा खुदावंद ने हुक्म किया है। सो हारून ने मज़बा के पास जाकर उस बछड़े को जो उसकी खता की कुर्बानी के लिए था ज़बह किया, और हारून के बेटे खून को और उसके पास ले गए, और उसने अपनी उंगली उसमें डबो कर उसे मज़बा के सींगों पर लगाया, और बाकी खून मज़बा के पाया पर उंडेल दिया। लेकिन खता की कुर्बानी की चर्बी और गुर्दों और जिगर पर की झिली को उसने मज़बा पर जलाया, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था, और गोश्त और खाल को लश्करगाह के बाहर आग में जलाया। फिर उसने सोख्ती कुर्बानी के जानवर को ज़बह किया, और हारून के बेटों ने खून उसे दिया, और उसने उसको मज़बा के गिरदागिर्द छिड़का, और सोख्ती कुर्बानी को एक टुकड़ा करके सर समेत उनको दिया, और उसने उन्हें मज़बा पर जलाया। और उसने अंतड़ियों और पायों को धोया और उनको मज़बा पर सोख्ती कुर्बानी के ऊपर जलाया। फिर जुमात के चढ़ावे को आगे लाकर और उस बकरे को जो जुमात की खता की कुर्बानी के लिए था लेकर उसको ज़बह किया, और पहले की तरह उसे भी खता के लिए गुजराना। और सोख्ती कुर्बानी के जानवर को आगे लाकर उसने उसे हुक्म के मुताबिक गुजराना। फिर नज़र की कुर्बानी को आगे लाया, और उसमें से एक मुट्ठी लेकर सुबह की सोख्ती कुर्बानी के अलावा उसे जलाया। और उसने बैल और मेंढे को जो लोगों की तरफ से सलामती के ज़बीहे थे ज़बह किया, और हारून के बेटों ने खून उसे दिया, और उसने उसको मज़बा पर गिरदा गिर्द छिड़का। और उन्होंने बैल की चर्बी को और मेंढे की मोटी दुम को और उस चर्बी को जिससे अंतड़ियां ढकी रहती हैं, और दोनों गुर्दों और जिगर पर की झिली को भी उसे दिया, और चर्बी सीनों पर धर दी। सो उसने वो चर्बी मज़बा पर जलाई, और सीना और दैनी रान को हारून ने मूसा के हुक्म के मुताबिक हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर हिलाया। और हारून ने जुमात की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर उनको बरकत दी, और खता की कुर्बानी और सोख्ती कुर्बानी और सलामती की कुर्बानी गुजरान कर नीचे उतर आया। और मूसा और हारून खैमा इज्तिमा में दाखिल हुए और बाहर निकलकर लोगों को बरकत दी। तब सब लोगों पर खुदावंद का जलाल नमूदार हुआ, और खुदावंद के हजूर से आग निकली और सोख्ती कुर्बानी और चर्बी को मज़बा के ऊपर भस्म कर दिया। लोगों ने ये देख कर नारे मारे और सरनगू हो गए। आमीन और आमीन। पुराने अहदनामा में से अहबार की किताब उसका 10वां बाब। नदब और अबीहू का गुनाह। और नदब और अबीहू ने जो हारून के बेटे थे अपने अपने बखूरदान को लेकर उनमें आग भरी, और उस पर और ऊपर आग जिसका हुक्म खुदावंद ने उनको नहीं दिया था खुदावंद के हजूर गुजरानी, और खुदावंद के हजूर से आग निकली और उन दोनों को खा गई, और वो खुदावंद के हजूर मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जो खुदावंद ने कही थी कि जो मेरे नज़दीक आए ज़रूर है कि वो मुझे मुकद्दस जाने और सब लोगों के आगे मेरी तमजीद करें। और हारून चुप रहा। फिर मूसा ने मिसाइल और अल सफ़न को जो हारून के चचा उज़ीएल की बेटे थे बुलाकर उनसे कहा, नज़दीक आओ और अपने भाइयों को मकदस के सामने से उठाकर लश्करगाह के बाहर ले जाओ। बस वो नज़दीक गए और उन्हें उनके कुर्तों समेत उठाकर मूसा के हुक्म के मुताबिक लश्करगाह के बाहर ले गए।
اور موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں الیزر اور اتمر سے کہا کہ نہ تمہارے سر کے بال بکھرنے پائیں اور نہ تم اپنے کپڑے پھاڑنا، تاکہ تم ہی مرو اور نہ ساری جماعت پر اس کا غضب نازل ہو، پر اسرائیل کے سب گھرانے کے لوگ جو تمہارے بھائی ہیں اس آگ پر جو خداوند نے لگائی ہے نوحہ کریں، اور تم خیمہ اجتماع کے دروازہ سے باہر نہ جانا تا ایسا نہ ہو کہ تم مر جاؤ، کیونکہ خداوند کا مسح کرنے کا تیل تم پر لگا ہوا ہے۔ سو انہوں نے موسیٰ کے کہنے کے مطابق عمل کیا۔ کاہنوں کے لیے ضوابط۔ اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ تم یا تیرے بیٹے میں یا شراب پی کر کبھی خیمہ اجتماع کے اندر داخل نہ ہونا، تاکہ تم مر نہ جاؤ، یہ تمہارے لیے نسل در نسل ہمیشہ تک ایک قانون رہے، تاکہ تم مقدس اور عام اشیاء میں اور پاک اور ناپاک میں تمیز کر سکو، اور بنی اسرائیل کو وہ سب آئین سکھا سکو جو خداوند نے موسیٰ کی معرفت ان کو فرمائے ہیں۔ پھر موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں الیزر اور اتمر سے جو باقی رہ گئے تھے کہا کہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے جو نظر کی قربانی بچ رہی ہے اسے لے لو اور بغیر خمیر کے اس کو مذبح کے پاس کھاؤ، کیونکہ یہ نہایت مقدس ہے، اور تم اسے کسی پاک جگہ میں کھانا، اس لیے کہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے تیرا اور تیرے بیٹوں کا یہ حق ہے، کیونکہ مجھے ایسا ہی حکم ملا ہے۔ اور ہلانے کی قربانی کے سینہ کو اور اٹھانے کی قربانی کی ران کو تم لوگ یعنی تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور بیٹیاں بھی کسی صاف جگہ میں کھانا، کیونکہ بنی اسرائیل کے سلامتی کے ذبیحوں میں سے یہ تیرا اور تیرے بیٹوں کا حق ہے جو دیا گیا ہے۔ اور اٹھانے کی قربانی کی ران اور ہلانے کی قربانی کا سینہ جسے وہ چربی کی آتشین قربانیوں کے ساتھ لائیں گے، تاکہ وہ خداوند کے حضور ہلانے کی قربانی کے طور پر ہلائے جائیں، یہ دونوں ہمیشہ کے لیے خداوند کے حکم کے مطابق تیرا اور تیرے بیٹوں کا حق ہوگا۔ پھر موسیٰ نے خطا کی قربانی کے بکرے کو جو بہت تلاش کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جل چکا ہے، تب وہ ہارون کے بیٹوں الیزر اور اتمر جو بچ رہے تھے ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ خدا کے خطا کی قربانی جو نہایت مقدس ہے اور جسے خداوند نے تم کو اس لیے دیا ہے کہ تم جماعت کے گناہ کو اپنے اوپر اٹھا کر خداوند کے حضور ان کے لیے کفارہ دو، تم نے اس کا گوشت مقدس میں کیوں نہ کھایا؟ دیکھو اس کا خون مقدس میں تو لایا ہی نہیں گیا تھا، بس تم کو لازم تھا کہ میرے حکم کے مطابق تم اسے مقدس میں کھا لیتے۔ تب ہارون نے موسیٰ سے کہا، دیکھ آج ہی انہوں نے اپنی خطا کی قربانی اور اپنی سوختی قربانی خداوند کے حضور گزرانی، اور مجھ پر ایسے ایسے ہاتھ سے گزر گئے، پس اگر میں آج خطا کی قربانی کا گوشت کھاتا تو کیا یہ بات خداوند کی نظر میں بھلی ہوتی؟ جب موسیٰ نے یہ سنا تو اسے پسند آیا۔ آمین اور آمین۔